بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم بیان کا باقی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خبر کی بات سن کر اتنا رونا کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ یا قبرستان پہنچ کر آپ بہت روتے تھے۔ یہ سارے حالات آپ کے ساتھ اس وجہ سے تھے آپ پر خبر منکشف ہو جاتی۔ اس طرح ناسا کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ دیکھتے ہیں کہ چاند پر کیا ہو رہا ہے اور مریخ نام کی دوسری زمین پر کیا ہے اور کیسے ہے، اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر ٹیلی ویژن کے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے اور کیسے ہے دیکھتے تھے۔ ان کے دلوں میں ہدایت نام کی ٹیلی ویژن فٹ تھا۔ یہ چیزوں پر محنت کرنے والے جب چیزوں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عالم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جس نے ایمان اور اعمال نام کی مخلوق پر محنت کی، انہیں دنیا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں دکھائی پڑتا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشبو احد کے میدان میں مل رہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرما رہے ہیں کہ اگر جنت اور جہنم کو میرے سامنے کر دیا جائے تب بھی میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ جنت اور جہنم مستقصر اور منکشف ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے چکے بچے کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا بچہ اس وقت جنت میں کھیل رہا ہے، کہو تو تمہیں دکھلا دوں۔ یہ کوئی پہلیاں نہیں ہیں بلکہ 100% حق اور سچ بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں اللہ پاک نے ہدایت کے دوربین لگا دی تھی، اس لیے انہیں وہ سب دکھلائی دیتا تھا جو ہمیں تمہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ امت کی محنتیں اور امت کی صلاحیتیں آج چیزوں پر لگ رہی ہیں۔ اس لیے ایمان، اعمال، غیبی نظام، غیبی خزانے، برزخ، قیامت، جنت، جہنم کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زبان پر صرف ان کے بول ہیں، پر محنت چیزوں کے اور شکلوں پر ہو رہی ہے۔ پھر بھلا یہ ساری غیب کی چیزیں کیسے سمجھ میں آ جائے؟ جس طرح آج نماز کی شکل کو نماز سمجھا جا رہا ہے، اسی طرح خبر کی شکل کو برزخ اور خبر سمجھا جا رہا ہے کہ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنے ارکان ادا کیے جا رہے ہیں، امت اسے نماز سمجھ رہی ہے، جبکہ یہ نماز کی شکل ہے۔ ہاں، اس شکل میں نماز نام کی روح آتی ہے، پر آج شکل ہی کو نماز سمجھا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اپنی زبانوں سے یہ تو خوب بولتے اور سناتے ہیں کہ معراج میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر سے جب واپسی اس زمین پر تشریف لائے تو نماز آپ کے ساتھ تھی، اور اس نماز سے فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شکل بنا کر دکھلائی جس شکل میں نماز نام کی روح آنی تھی۔ روح جب شکل میں آئے گی تب فائدہ ہوگا، کہ بھینس کی شکل میں بھینس کی روح جب آ گئی تبھی بھینس کی شکل سے دودھ نکل کر آئے گا۔ پھر اگر بھینس کی شکل کو کوئی بھینس سمجھے تو اس روح نکلی ہوئی مردہ بھینس سے دودھ نہ نکلے گا۔ جس نماز نام کی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور پھر اسی نماز نام کی چیز کے بارے میں کئی باتیں بتلائی تھی کہ نماز روشن اور چمکدار ہو کر نمازی کے لیے دعا دیتی ہوئی آسمانوں پر چلی جاتی ہے۔ نماز سیاہ رنگ میں نمازی کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اے اللہ، جس طرح اس نے مجھے برباد کیا ہے تو بھی اسے برباد کر۔ پھر یہ نماز اس نمازی کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں الگ الگ ارشاد فرمائی ہیں، ایک نماز اور دوسری نمازی یعنی نماز کی شکل بنانے والی جا رہی ہے، بلکہ اپنی عقل سے اسے خود سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ آخر یہ کون سی چیز ہے جو یا تو دعا کرتی ہوئے جا رہی ہے یا اس نمازی کے چہرے پر ماری جا رہی ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر میں مومن کے سر کی طرف نماز دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، روزہ پیروں کی جانب، باقی اعمال ہوں گے، یعنی نمازی تو خبر میں لیٹا ہوا ہے اور یہ نماز کی شکل بھی نہیں بنائے ہوئے
بنے ہیں، اور پھر یہ کون سی چیز اس کے سر کی طرف موجود ہے اور دائیں بائیں اور پیروں کی طرف یہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا یہ بھی نعوذ باللہ انسانوں سے ان کی بنی پہلی بچار ہے یا سچ اور اصل چیز ہے؟ بارے میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کہیں دھوکہ نہ کھا بیٹھے۔ اسی طرح حشر کے میدان میں نمازی تو حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس نمازی سے میلوں اور کئی کلومیٹر دور میزان یعنی وہ بڑا ترازو جس میں اعمال نام کی مخلوق کو تول کر اس کا وزن کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میزان پر اپنا وزن کرانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ یہاں پر ایک بات یاد دلاؤں کہ اللہ رب العزت اعمال نام کی مخلوق کو آخرت کی دنیا میں یعنی برزخ اور قیامت وغیرہ میں انسانی شکل عطا فرما دیتے ہیں، جیسے کہ بہت سی حدیثوں میں اس کی خبر دی جا چکی ہے۔ یہاں پر صرف ایک حدیث سے نقل کی جا رہی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن اپنی خبر میں پہنچتا ہے تو بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین کپڑوں والا، پاک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوشخبری سن لو، یہ 13واں دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کہ مومن اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے، وہ اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، جس طرح امت کے عام خاص نے نماز کی شکل ہی کو نماز سمجھ کر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ عمل